السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وكانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین تقول کان خلقہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کے سلوک کا، آپ کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین جو سطح ہے، جو بلند ترین مقام اور مرتبہ ہے، وہاں پر آپ فائز ہیں۔ یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا سلوک سب سے بہترین اور سب سے اچھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ قیامت والے دن ترازو کے اندر سب سے بھاری چیز وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے تھے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اے میرے بھانجے، اما تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا میں قرآن پڑھتا ہوں خالہ، قرآن پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی قرآن مجید پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام لفظوں کی شکل میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، وہ اس قرآن کی عملی تفسیر۔ تو آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات اور بے شمار ایسے فرامین ملتے ہیں جو اخلاق کے اوپر مشتمل ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیہاتی شخص دوست بنا ہوا تھا جس کا نام حدیث میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اور جب وہ دیہات سے مدینہ منورہ اپنی دیہات کی چیزیں بیچنے آتا، تیار کردہ چیزیں یا سبزیاں وغیرہ یا جو بھی دیہات میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ بیچنے کے لیے جب آتا تھا تو کانا یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر آتا تھا، اور مدینہ میں آ کے اپنا سامان بیچتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا، اور جب واپس جانے لگتا تو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجہزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سامان تیار کرتے، یعنی اس کو رخصت کرتے، تحفے تحائف دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یعنی یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ ظاہر اپنا کچھ مال سامان بیچنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا، یہ بازار میں کھڑے ہو کر اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ظاہر اپنا سامان بیچنے میں مگن ہے، مصروف ہے، تو آپ اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اس طرح آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ یہ ظاہر نے دیکھا کہ کسی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، تو یہ پوچھتا ہے کہ من انت ارسلنی، تم کون ہو، مجھے چھوڑ دو، کیوں پکڑا ہے، میری آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ کی خوشبو، آپ کے دست مبارک کی نرمی وہ اس نے محسوس کر لی، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میری آنکھوں پر اپنے دست مبارک رکھنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ ظاہر نے اپنی کمر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ برکت کے حصول کے لیے رگڑنا شروع کر دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی کون شخصیت ہے، تو آپ نے فرمایا من یشتری منی ھذا الغلام، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا، یعنی یہ نوجوان میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ظاہر آگے سے کہنے لگے کہ تاجدونی قاصدن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قیمت آپ کو کون دے گا، میں بہت سستا غلام ہوں، سستا نوجوان ہوں، میری قیمت آپ کو کون دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لست عند اللہ قاصدن، کہ اللہ کی قسم تو اللہ کے ہاں سستا نہیں ہے، یعنی جس کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی جس سے ہو وہ اللہ کے ہاں کیسے سستا ہو سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ بہت ہی یعنی ہمارے لیے سبق آموز واقعہ ہے کہ ہم لوگ جو تھوڑا سا کسی عہدے پر چلے جائیں یا تھوڑا سا کوئی ہمیں معیار مل جائے تو پھر ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی اپنے سے نیچے والے جو ہیں ان کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور جو ہمارے اس وقت کے دوست ہوتے ہیں جب ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، تو ان کو بھی دیکھنا یا ان کو ملنا یا ان کی بات سننا وہ بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور تاجدار کائنات ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور آپ کی شفقت جو ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے کبار صحابہ اکرام وہ بھی منتظر رہتے تھے کہ کب آپ ہمارے ساتھ بات کریں، اور منتظر رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب بات کرنے کا موقع ملے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی ہے، گاؤں سے آتا ہے اور بظاہراً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس عہدہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، آپ کے لیے تحفے لے کے آتا ہے، تو آپ جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کا سامان تیار کرتے ہیں، اس کا زاد راہ تیار کرتے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج اگر ہمارے اندر کوئی مذہبی لیڈر بن جائے، یعنی سب کی بات نہیں ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر کوئی مذہبی عہدہ مل جائے، کوئی دنیاوی عہدہ مل جائے تو ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارا موڈ ہی سیدھا نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس زندگی کو عملی نمونہ بنا کر انسان کو جینا چاہیے اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔